حسن بصری کی وفات اور ان کی مقبولیت، اس خلوص و دینی انہماک اور علمی و روحانی کمالات کا یہ اثر تھا کہ سارا بصرہ ان کا گرویدہ تھا۔ 110 ہجری میں ان کا جب انتقال ہوا تو سارے شہر نے ان کا جنازے کی مشائیت کی، اور بصرہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا پوری آبادی کی قبرستان چلے جانے کی وجہ سے اس دن شہر کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہو سکی۔ حسن بصری کے بعد ان کی روحانی و علمی جانشینوں نے اور اپنے اپنے زمانے کے داعیوں نے دعوت اللہ، دعوت آخرت اور دعوت ایمان و عمل کی تسلسل کو جاری رکھا اور درمیان میں کوئی خلا واقع نہیں ہونے دیا۔ حسن بصری کی وفات کے 22 برس کے بعد خلافت امیہ کا خاتمہ اور خلافت عباسیہ کا آغاز ہوا، اور دمشق کے بجائے بغداد دور خلافت اور پورے مشرق کا مرکز بن گیا۔ ان کی اصلاحی کوشش اور دعوت و تذکیر کی تسلسل کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کی کوشش بھی جاری رہی کہ خلافت کو اس کے صحیح مرکز پر قائم کیا جائے اور اس اجارے داری کو ختم کر دیا جائے جو امویوں اور ان کے بعد عباسیوں نے قائم رکھی تھی۔ خلافت غلطی سے ایسی قوم اور نسلی بنیادوں پر قائم ہو گئی تھی کہ اس کا مقابلے میں اور کوئی آواز اور کوئی تحریک اس وقت تک مؤثر نہ ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کو شرافت نسب اور علو خاندان کی سند حاصل نہ ہو سکے اور اس کی پشت پر خاندانی طاقت و حمایت نہ ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے خلافت اموی اور خلافت عباسی کے خلاف علمی جہاد بلند کیا، ان کا تعلق اہل بیت سے تھا کہ ان کی کامیابی کا زیادہ امکان تھا، لیکن وہ امت کی دینی رجحان کے نمائندے بھی تھے اور ان کو مسلمانوں کی دینی عنصر اور اصلاح پسند جماعتوں کی ہمدردی اور تائید حاصل تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد بھی خاندان نبوت کے متعدد افراد نے انقلاب کی کوشش کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے پوتے زید بن علی بن الحسین نے حشام بن عبد الملک کے مقابلے میں علم جہاد بلند کیا اور 122 ہجری میں شہید و مصلوب ہوئے۔ امام ابو حنیفہ ان کی خدمت میں 10,000 درہم بھیجے اور حاضر نہ ہو سکنے پر معذرت کی۔ ان کے بعد بنی حسین سے حضرت محمد ذو النفس الزکیہ بن عبداللہ المعز ابن الحسن مصنی بن سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ اور ان کو مشورے سے اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ نے کوفہ میں منصور کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ان کی تائید و حمایت میں تھے۔ امام ابو حنیفہ نے برملا ان کی تائید کی اور کچھ رقم بھی ان کی خدمت میں بھیجی۔ منصور کے فوجی افسر حسن بن قحطبہ کو ابراہیم کے مقابلہ کرنے سے باز رکھا اور اس نے خلیفہ سے معذرت کر دی۔ اول الذکر رمضان 145 ہجری میں مدینہ طیبہ میں اور آخر الذکر ذوالقعدہ 145 ہجری میں کوفہ میں شہید ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کا استحکام اور وسیع انتظامات کی وجہ سے اگرچہ یہ سب کوششیں ناکام رہیں، لیکن انہوں نے امت میں غلط اقتدار کے خلاف جدوجہد اور اعلان حق کی ایک نظر قائم کر دی۔ اگرچہ عملاً کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن ان کی کوششوں کا یہ ذہنی اثر، قربانی اور جدوجہد کا یہ تسلسل کچھ کم قیمت نہیں تھا۔ اسلامی تاریخ کے آبرو انہی جواں مردوں سے قائم ہے جنہوں نے غلط اقتدار اور مادی ترغیبات کے سامنے سپر نہیں ڈالی اور صحیح و مقاصد کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا واللہ علیہ۔ خلافت عباسیہ خلافت امیہ کی پوری جانشینی تھی، وہی دنیا داری کی روح، وہی شخص سے موروث سلطنت کا نظام و آئین اور وہی اس کی خرابیاں اور برے نتائج، وہی بیت المال میں آزادانہ تصرف، وہی عیش و عشرت کی گرم بازاری، اور فرق اتنا تھا کہ امویوں کی سلطنت میں اور ان کے زمانے کی سوسائٹی میں عربی روح کا کار فرما تھی، اس کی خرابیاں اور بے اعتدالیاں بھی اس نوع کی تھیں۔ عباسی سلطنت کے جسم میں اجمی روح داخل ہو گئی تھی اور اجمی قوموں میں اور تہذیبوں کے امراض و عیوب اپنے ساتھ لائی تھی۔ سلطنت کا رقبہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ایک بڑے ٹکڑے کو دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا، جہاں تیرے جی میں آئے جا کر برس جا، تیری پیداوار کا خراج بہرحال میرے ہی پاس آئے گا۔ ابن خلدون کے اندازے کے مطابق سلطنت عباسیہ کا سالانہ آمدنی ہارون رشید کے زمانے میں 7,500 قنطار 7 کروڑ 1.5 لاکھ دینار سے زیادہ تھی، یعنی 31 کروڑ 50 لاکھ روپیہ سالانہ سے زائد، جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی مالیت تھی۔ مامون کے زمانے میں اس میں کافی اضافہ ہوا۔ اس کی کثیر آمدنی میں سب سے بڑی سلطنت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کا سامان عیش و عشرت اور ساری دنیا کا
اہل کمال سنا و مغنی میں غلام باندیاں مصاحب و شاعر اور خوش باش و خوش فکر سمٹ کر بغداد میں آ گئے تھے۔ دولت کی فراوانی، اجمیوں کے اختلاط سے تمدن کی ساری خرابیاں اور متمدن زندگی کی ساری بے اعتدالیاں دار اسلام میں یا مرکز اسلام میں شروع ہو گئی تھیں۔ دولت کی بہتات، مال کی بے وقتی اور اس وقت تک تمدن و تعیش کا اندازہ کرنے کے لیے تاریخ مامون کی شادی کا حال پڑھ لینا کافی ہے۔ مورخ لکھتا ہے، مامون ماں خاندان شاہی او ارکات دولت و کل فوج و تمام افسران ملک کی خدام حسن بن سہیل وزیر اعظم جس کی لڑکی سے مامون کی شادی ہو رہی تھی کا مہمان ہوا، اور برابر 19 دن تک اس عظیم الشان بارات کی ایسی فضایا حوصلے سے مہمانداری کی گئی کہ ادنا سے ادنا آدمی نے چند روز کے لیے امیرانہ زندگی بسر کر لی۔ خاندان ہاشم اور افسران فوج اور تمام عہدیداران سلطنت پر مشک و عنبر کی ہزاروں گولیاں نثار کی گئیں جن پر کاغذ لپٹے ہوئے تھے، اور کاغذ پر نقد، لونڈی، غلام، املاک، خلط، خاصہ جاگیر وغیرہ کی ایک خاص تعداد لکھی ہوئی تھی۔ نثار کی عام لوٹ میں یہ فیاضانہ حکم تھا کہ جس کے حصے میں جو گولی آئے، اس میں سے جو کچھ لکھا ہو اس وقت وکیل المخزن سے دلا دیا جائے گا۔ عام آدمیوں پر مشک و عنبر کی گولیاں اور درہم و دینار نثار کیے گئے۔ مامون کے لیے ایک نہایت مکلف فرش بچھایا گیا جو سونے کے تاروں سے بنایا گیا تھا اور گوہر و یاقوت سے مرصع تھا۔ مامون جب اس پر جلوہ فرما ہوا تو بیش قیمت موتی اس کے قدم پر نثار کیے گئے جو زریں فرش پر بکھر کر نہایت دل آویزہ سما دکھا دیتے تھے۔ لیکن اس عیش پرستی بغداد میں کچھ نفوس قدوسیہ تھے جو دعوت اللہ، تزکیہ نفوس، علوم دینیہ کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم میں ہمتاً منہمک تھے۔ انہوں نے شہر کے ہنگاموں اور زندگی کی ساری دلچسپیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا اور اس امت کی روح اور تعلق باللہ کے سرمایہ اور اسلامی زندگی کے سرچشمے کی حفاظت میں مصروف تھے۔ حکومت ان کو کسی قیمت پر خرید نہیں سکی اور دنیا کی کوئی ترغیب ان کو اپنا کام سے نہیں ہٹا سکی۔ مادیت کے اس تلاطم سمندر میں وہ انسانی جزیرے تھے جہاں ڈوبنے والے پناہ لیتے تھے۔ انہوں نے بغداد میں مادی اور پرعشرت زندگی کے پہلو بہ پہلو ایک خالص ایمانی اور روحانی زندگی قائم کر رکھی تھی جو اپنی طاقت اور وسعت میں مادی و سیاسی زندگی سے کم نہ تھی۔ اگر خلفاء و امراء و وزراء کا قبضہ جسموں پر تھا تو ان کی حکومت لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر تھی، اور جہاں کہیں ان دونوں میں مقابلہ پیش آتا تو اکثر اوقات کا انہی پہ غلبہ ثابت ہوتا۔ سلطان وقت ہارون رشید نے اپنے شاہانہ تذکر و احتشام کے ساتھ رقہ میں مقیم تھا کہ مشہور امام محدث اور مرد صالح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی آمد ہوئی۔ شہر کی ساری آبادی ان کے استقبال کے لیے نکل پڑی۔ خلیفہ تنہا رہ گیا۔ ازدحام کا یہ حال تھا کہ جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ ہارون کی ایک کنیز بالِ خانہ سے دیکھ رہی تھی کہ پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خراسان کے ایک عالم آئے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ اس نے کہا، یہ بادشاہی نہ کہ ہارون کی بادشاہی ہے، بغیر پولیس اور اہلکاروں کے جمع ہی نہیں ہوتے۔ یہ ایمانی اور علمی زندگی بغداد میں صاف نمایاں تھے۔ بغداد جس طرح عیش و عشرت اور مال و دولت کا گہوارہ تھا اور اس کے طلب دنیا کے گوشہ گوشے سمٹ کر یہاں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح علم و عمل صالح و تقوی اور دعوت و اصلاح کا بھی سب سے بڑا مرکز تھا۔ جہاں اس فن کے امام اور اس فن کے طالب پورے عالم اسلام سے آ کر جمع ہو گئے تھے۔ طبقات و تراجم کی کتابیں دیکھنے سے تو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ بغداد میں صلحاء و علماء کے علاوہ اور کوئی بستہ ہی نہ تھا، اور قول اللہ و قول رسول کے سوا کوئی صدا بلند ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ دینی رونق اور عین مرکز حکومت میں دین و اصلاح کی دعوت انہی مجاہد بندوں کے دم سے تھی جنہوں نے اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ اس سلسلے میں سفیان ثوری، فضیل ابن ایاز، جنید بغدادی، معروف کرخی اور بشر حافی کا نام اور کام سب سے زیادہ نمایاں اور روشن ہے۔ ان حضرات کے اعمال و اخلاق سچی خدا ترسی، بے لوث زاہدانہ زندگی، مخلوق سے استغنا، ایثار و بے نفسی، بے غرض خدمت خلق اور ایمانی کیفیت غیر مسلم آبادی تک پر اثر ڈالتی تھی۔ ان کی ذات سے اسلام کا اخلاق و وقار قائم تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی تقریریں سن کر اور ان کے اعمال و اخلاق دیکھ کر بکثرت یہودی، عیسائی، مجوسی اور سبائی مسلمان ہوتے تھے۔